950 سال حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے، اللہ رب العزت کے نام کی خاطر، اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر۔ مقصد کیا تھا کہ خدا راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نار نمرود کے اندر جانا قبول کر دیا، کس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ ننھے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، چھری کے نیچے لیٹنا گوارا کر دیا، مقصد کیا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں بسر کیے، یہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہی پاک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کنویں کے اندر جانا قبول کیا، اپنے آباء و اجداد سے دور رہنا قبول کیا، مقصد کیا تھا کہ خدا راضی ہو جائے۔ الغرض حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی یہ چاہتا رہا کہ خدا راضی ہو جائے، لیکن جب محبوب کا معاملہ آتا ہے تو انداز جدا ہوتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداءک یا محمد، اے میرے محبوب ہر نبی میری رضا چاہتا رہا۔ میری رضا یہ ہے کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری خوشی چاہتا ہوں۔ اے محبوب تیرا اشارہ ہوگا سورج کو واپس لوٹا دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے محبوب تیری انگلی اٹھے گی، چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے محبوب تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، درخت زمین کو چیرتا ہوا تیرے قدموں میں حاضر ہو جائے گا، کیوں؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے محبوب تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے محبوب تیرا اشارہ ہوگا، پتھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جب تیرا اشارہ ہوگا پتھروں کو تیرنا سکھا دوں گا۔ احباب الوقار ذرا میرا ساتھ دیجئے گا کہ جس کو دنیا راضی کرتی رہی اسے کہتے ہیں خدا، اور جسے خدا راضی کرتا رہا اسے کہتے ہیں مصطفیٰ، اور جسے مصطفیٰ راضی کرتا رہا اسے کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس لیے فرمایا یا بنیتو، اے میری بیٹی، الا ترضینا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، کیا تو خوش نہیں ہے انک سیدۃ نساء العالمین، کہ اللہ رب العزت نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اے میری یقینی جگر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ احباب وقار کیمیائے سعادت کے اندر یہ فضیلتیں صرف اس لیے نہیں کہ اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے، سیدہ کائنات نے ساری رات اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گزاری، ایک ایک سجدے میں ساری رات گزاری، تب جا کر یہ فضیلتیں ملتی ہیں۔ ہم تو آج صرف نعرہ لگانے والے ہیں۔ کیمیائے سعادت کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے ایک روٹی پکائی، روٹی پکا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آج ایک روٹی تیار کی ہے۔ ایک روٹی تیار کر کے دل نے کہا کہ اکیلے نہ کھاؤں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی تاکہ ہم آپس میں تقسیم کر کے کھائیں۔ اللہ کے محبوب نے سنا تو فرمایا ہے میرے رخت جگر، یہ وہ روٹی ہے جو 3 دن کے بعد اس کا ایک لقمہ میرے پیٹ کے اندر جانے والا ہے۔ یعنی صرف تو 3 دن سے بھوکی نہیں ہے، میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دنوں سے میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہم صرف نام لینے والے غلام تو بن گئے ہیں، کردار ہمیں نظر نہیں آتا۔ مولا کائنات فرماتی ہیں میں نے سیدہ کائنات کو دیکھا کہ جب آٹا گوندا جا رہا ہے تو زبان پہ خدا کے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ جب حسنین کریمین کے جھولے کو جھلایا جا رہا ہے، میں نے دیکھا سنا کہ سیدہ کائنات کی زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت ہے، بلکہ آپ کو مرکز عبادات خمسہ کہا گیا ہے، 5 عبادات کا مرکز کہا گیا ہے۔
کس طرح؟ توجہ سے سنیے گا، فرماتی ہیں کہ وَقَانَتْ تُطْحِنُ الشَّعِيرَ بِالْيَدِ، راوی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات ایک لمحے میں، ایک ہی وقت کے اندر آپ کا جو ہاتھ ہے وہ چکی چلانے کے اندر مصروف ہے، ہاتھوں سے چکی چلائی جا رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، مولوی صاحب نماز کیسے پڑھے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، بہانے کر دیتے ہیں اور محرم میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بس حق ادا ہو گیا، اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ سیدہ کائنات سنیے گا عبادت کا عالم کیا ہے۔ وَقَانَتْ تُطْحِنُ الشَّعِيرَ بِالْيَدِ، اپنے ہاتھ کے ذریعے چکی کو چلایا جا رہا ہے، آٹا پیسا جا رہا ہے، جو پیسے جا رہے ہیں۔ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِلِسَانٍ، اور زبان کے ذریعے خدا کے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ہاتھ چکی چلا رہا ہے، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِلِسَانٍ، زبان کے ذریعے خدا کے قرآن کی تلاوت ہے۔ وَتُفَسِّرُ بِالْقَلْبِ، اور جس قرآن کی تلاوت زبان سے ہے اسی آیت کی تفسیر سیدہ کائنات اپنے دل سے فرما رہی ہے، دل سے اس قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اس کے اندر غور و فکر ہو رہا ہے۔ وَتُفَسِّرُ بِالْقَلْبِ وَتُحَرِّكُ الْمَهْدَ بِالرِّجْلِ، چشم تصور سے دیکھیے گا، ہاتھ سے چکی چلائی جا رہی ہے، زبان سے خدا کے قرآن کی تلاوت ہے، دل سے اس قرآن کی آیت میں غور و فکر ہو رہا ہے۔ وَتُحَرِّكُ الْمَهْدَ بِالرِّجْلِ، اور پاؤں کے ذریعے حسنین کریمین کے جھولے کو جھلایا جا رہا ہے۔ ہاتھ کے ذریعے چکی، زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت، دل سے اس قرآن کی تفسیر۔ وَتُحَرِّكُ الْمَهْدَ بِالرِّجْلِ، پاؤں کے ذریعے حسنین کریمین کا جھولا جھلایا جا رہا ہے۔ وَتَبْكِي بِالْعَيْنِ، اور آنکھوں کے ذریعے آنسو بہائے جا رہے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ آج کی کنیز زہرا کہلانے والی، میں سیدہ کائنات کی کنیز ہوں، میں سیدہ کائنات کی لونڈی ہوں، میں خادمہ ہوں، نام تو کنیز زہرا ہے، نماز سے سروکاری کوئی، قرآن کی تلاوت کرتا ہی کوئی، بچوں کو جھولا جھلا رہا ہے، ادھر ڈرامہ اور فلمیں چل رہی ہیں، یہ کیسی تو کنیز زہرا ہے؟ پردے کا خیال ہی کوئی نہیں، سر عام بال ہوا میں لہرا رہے، بازار میں نکلتی ہے تو بے پردہ، پارکوں میں گشت کر رہی ہے، اور نام ہے سیدہ زہرا کی کنیز، کنیز زہرا، نوکرانی ہو اس خاندان کی۔ بھئی اگر اس خاندان کی نوکرانی بننا ہے تو اس کردار کو بھی تو زندہ کرنا۔ وہ کردار کیا تھا؟ وہ کردار یہ ہے کہ ساری زندگی سیدہ کائنات کا ایک بار بھی سورج نے ننگا نہیں دیکھا۔ زبان سے نعرے لگانا تو آسان ہے، اس کردار کو زندہ کرنا مشکل ہے۔ بلکہ میں مولا اللہ کے معبود تشریف لائے گھر میں سیدہ کائنات کے پاس اور کہا کہ اے میری لفتے جگر، آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے، آج بڑی یاد آ رہی ہے، گھر میں نہیں ہے تو دل پریشان ہوا، میں تیرے پاس آیا ہوں، کس لیے؟ اس لیے آیا ہوں تاکہ تو میرے ساتھ چلے میرے گھر، تیری ماں کی یاد ستا رہی ہے، تو گھر آئے گی، تو تیری ماں کی نشانی ہے، میری زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تو نشانی ہے، گھر میں آئے گی تو تھوڑا سکون ملے گا۔ اب سنیے گا آج کے ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں۔ سیدہ کائنات نے سنا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میرے حوالے سے دو حیثیتیں ہیں، ایک تو آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کی امتی ہوں، ایک آپ میرے والد ہیں، میں آپ کی لخت جگر ہوں، بیٹی ہوں۔ اگر تو آپ اللہ کے نبی کے ہونے کی حیثیت سے مجھے حکم فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کے نہیں چلتے، میں حاضر ہوتی ہوں، آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اگر اللہ کے نبی کے حوالے سے آپ کا حکم ہے، لیکن اگر ایز اے والد آپ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو اس کے گھر سے نکلا نہیں جائے۔ یا رسول اللہ، اگر ایز اے والد آپ کا حکم ہے
تو پھر ایز اے نبی جو آپ کا حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نکلتی ہے اس وقت تک رب کی لعنتیں برستی رہتی ہیں جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا. آج کی جو ہے وہ عورت شوہر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ گھر سے نکل کے کہتی ہے میں پیر کو منانے جا رہی ہوں, جو اس کے لیے غیر محرم ہے, جس کے سامنے بے پردہ جانا اس کا جائز نہیں ہے. اپنے خاوند کو ناراض کر کے اس پیر کو منانے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے. یہ شریعت نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کی شریعت نہیں ہے, ہماری تیار کردہ شریعت ہے. ابابی وقار سرکار نے سنا تو فرمایا کہ اے میری لخت جگر مجھے بھی تجھ سے یہی توقع تھی. یا رسول اللہ جب تک شیخ خدا کی اجازت نہ ہو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. فرمایا اے لخت جگر مجھے بھی تجھ سے یہی توقع تھی. سرکار گھر سے نکلے, مسجد نبوی پہنچے, مولا کائنات آرام کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ جائیے, اے مٹی کے بعد اٹھ جائیے. مولا کائنات کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائے کیسے تشریف لائیں. فرمایا میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں, لیکن تیری زوجہ ہے تو اسے اجازت لینے کے لیے آیا. آج کی تو اپنے شوہر سے اجازت نہیں نہ لیتی. اگر آج کا سسر بیٹی کے داماد, بیٹی کے شوہر سے, اپنے داماد سے جا کر اجازت مانگے میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں, تیری اجازت ہے؟ مجھے بتائیں کوئی داماد یہ کہے کہ نہیں میں آپ کی بیٹی کو اجازت نہیں دیتا تو گھر چلے جائے. لیکن آج تو ناراض ہو کے نہ شوہر سے اجازت نہ اپنے سسر سے اجازت, والد کو بھی نہیں پتا ہوتا, گھر بار چھوڑ کے گھر پہنچ جاتی ہے. تو گھر کیسے آباد, گھر کیسے جنت کا منظر پیش کرے. مولا کائنات نے سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ میری کیا مجال, میں آپ کو اجازت عطا فرماؤں. یا رسول اللہ میرا گھر بھی آپ کا گھر ہے, جب آپ کا جی چاہے. فرمایا نہیں میری بیٹی ہے لیکن آپ کی زوجہ ہے, آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جانا چاہتے. مولا کائنات نے اجازت عطا فرمائی. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں تو خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں سید کائنات نہیں ہوگی تو میرا بھی دل نہیں لگے گا, اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پاس تشریف لے کے آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا آپ بھی آ جائیں. ابابی وقار مرکز عبادات خمسہ بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی اتنی فرما برداری بھی کرتی ہے, تب جا کر یہ مقام ملتا ہے. آج صرف خالی نعرے ہیں, دعوے ہیں, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کردار نام کی شے نہیں ہے. گھر میں صرف 6 دن میں حسنین کے ریمین 3 دن سے بھوکے. مولا کائنات کی بارگاہ میں 6 دن پیش کی, یہ لے جائیں بازار سے کچھ خرید کے لے آئیں. دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھوکے ہیں, 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. مولا کائنات وہ 6 دن ہم گھر سے لے کے نکلے کہ بازار سے کچھ سامان خورد و نوش خریدیں گے, گھر لائیں گے. گھر سے نکلے ہی تھے تو آگے سے ایک فقیر آ گیا. اس نے اعلان کیا من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کے نام پہ قرض حسنا عطا کرے. میں مسکین ہوں, میں فقیر ہوں, میں ضرورت مند ہوں, محتاج ہوں. جب مولا کائنات نے سنا کہا کہ میرے شہزادوں کو بھی بھوک لگی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے. وہ 6 دن ہم اٹھائے, فقیر کی جھولی میں ڈال دیا, واپس گھر میں آ گئے. گھر میں آئے سیدہ کائنات نے دیکھا ہاتھ خالی ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا 6 درہم دیے تھے, آپ تو خالی ہاتھ آ گئے. کہا کہ میں تو اسی ارادے سے نکلا تھا بازار سے کچھ خریدوں گا, لیکن ایک فقیر آ گیا, ایک محتاج آ گیا. اور ہمارا خاندان ایسا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند آ جائے ہم اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے, اس کی ضرورت کو دیکھتے ہیں. آج ہماری دہلیز پہ بھی کوئی آ جائے تو ہم اس کی ضرورت کو دیکھتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 6 دن میں نے اسے عطا کر دیے, ہم نے اللہ کے راستے میں دیے ہیں. کہ سیدہ کائنات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا کرے گا. ہم تو زکوٰۃ کو بھی بند کر کے رکھتے ہیں نا, کیا لگانا, مولویوں کا کام ہے حساب کتاب لگا کے کیا دینی ہے. 1 لاکھ میں سے 2,500 عشر دینا ہے تو 20 بوریوں میں سے 1 بوری مولویوں کے حساب کتاب ہے. محنت ہم نے کی, گندم ہم نے بوئی, راتوں کو ہم نے جا کر پانی لگایا, جو ہے
پرندوں سے چرندوں سے ہم نے فصل بچائی، اب ایک غریبوں کو دے دیں، ایک 100 میں سے 5 بوریاں غریبوں کو دے دیں، محنت ہماری، کمائی ہماری، مزدوری ہماری، کھاد ہم نے دی، پیسہ ہم نے لگایا، تیل ہم نے پیسوں سے خریدا، اتنا تیل 110-20 روپے کیسے دیں؟ کیسے دیں غریبوں کو؟ تو ہم تو اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اضافی صدقہ و خیرات تو دور کی بات ہے، وہ تو ہم عطا ہی نہیں کرتے، ادھر ہی رکھ لو، ادھر ہی رکھ لو بابا جی، اوٹھی رکھ لو، بعد اچھے دے کے لو، اوٹھی رکھ لو۔ انشاءاللہ 11:30 دعا کا ٹائم ہے، 11:30 سے میری پہلے گفتگو ختم ہوگی، لیکن تھوڑا جو ٹائم بچا ہے، گرمی کا احساس بھی ہے، مجھے ساتھیوں نے دعوت دی ہے تو میں آیا ہوں، ادروائز میرا اتنا زیادہ وہ گرمی میں دل نہیں ہوتا کہ میں آپ کو زیادہ دیر بٹھائے، میرا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے جب تک آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ، لیکن 11:30 انشاءاللہ ہماری دعا ہوگی۔ تو حباbil وقار، ہم تو اس زکوٰۃ نہیں ادا کرتے جو فرض ہے، جو فرض ہے انسان کے اوپر، بلکہ احناف کے ہاں تو اگر آپ سبزی اگاتے ہیں، سبزی گھر کے اندر اگاتے ہیں، 1 کنال آپ کا رقبہ ہے، اس میں سے بھی 20واں حصہ فقیروں کا، محتاجوں کا، وہ آپ نے دینا ہے، اگر نہیں دیا تو آپ نے ان کا حق کھایا، تو ہم تو حق کھانے والے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کم ہو جائے گا، ایک مرتبہ تجربہ کیجئے گا، اگر آج تک زکوٰۃ نہیں دیتے یا عشر نہیں دیتے، اس دفعہ جب فصل اٹھائیں تو 20واں حصہ غریبوں کو دے، ناداروں کو دے، بیواؤں کو دے، اور سال کے 1 ماہ میں رمضان المبارک میں اپنی دکان کا، اپنی جائیداد کا حساب کتاب لگائیں، جو مال نامی ہے اس کا حساب کتاب لگا کے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت اگلے سال تمہیں اس میں کتنی برکتیں عطا کرتا۔ 1 سال دے دیں، اگلے سال تم نے خود نہ کہا کہ یار ہم میں اب ہر سال زکوٰۃ دیں گے، تو پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ ہماری اوقات 6 درہم تھے، دے دیے، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، جس کے پاس 1 لاکھ ہو، لاکھ میں سے 5,000 دینا آسان ہے، جس کے پاس ہو ہی 500 اور وہ 500 بھی غریبوں کو دے دے، اس کی بہت بڑی قربانی ہے۔ جس کے پاس ہے ہی 500 تو 6 درہم دے دیے اور کچھ نہیں ہے، گھر میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، دیدار کے لیے، حاضری کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ سید کائنات نے فرمایا تشریف لے جائیں۔ تو رستے میں نکلے، ایک اعرابی آیا، دیہاتی بدو، اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے، اونٹنی اس کے ہاتھ میں، بڑی خوبصورت اونٹنی ہے۔ تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ اے مولا کائنات، کیا مجھ سے یہ اونٹنی خریدنا چاہتے ہو؟ کہا خرید تو لیتا، لیکن میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے۔ کہا پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ادھار میں بھی یہ اونٹنی آپ کو بیچ سکتا ہوں، سستی دے رہا ہوں آپ کو، اگر لینا چاہتے تو خرید لیں۔ کہا کتنے میں لینا چاہتے ہو؟ کہا 100 درہم میں یہ اونٹنی میں آپ کے ہاتھوں فروخت کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے، اگر ادھار دینا چاہتے ہو تو ادھار اس اعرابی سے، بدو سے اونٹنی لی اور اونٹنی لے کے آگے چل پڑے۔ تھوڑی آگے گئے تھے کہ آگے ایک اور اعرابی آیا، بدو دیہاتی، اس نے کہا کہ مولا کائنات کیا اونٹنی بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے کی دو گے؟ کہا 300 درہم کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اونٹنی تو 300 سے بھی مہنگی ہے، ٹھیک ہے اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ کو 300 درہم اس کے دیتا ہوں اور نقد دیتا ہوں، آپ یہ اونٹنی میرے حوالے کر دیں۔ مولا کائنات نے 100 درہم میں خریدی، 300 درہم میں دوسرے اعرابی کو فروخت کر دی، اس کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ بازار گئے، بازار سے سامان خرد و نوش خریدا، گھر تشریف لے آئے۔ اب سرکار کی زیارت کے لیے نکلے تھے لیکن زیارت کی نہیں ہے، گھر آگے سامان خرد و نوش خریدا، گھر آگے جب گھر پہنچے تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ کے محبوب بھی تشریف لے آئے۔ جب سرکار پہنچے، اب جو ذہنی طور پر بھی موجود ہے، جسمانی طور پر بھی موجود ہیں، جنہیں صرف گرمی کا احساس ہے انہیں سمجھ نہیں آئے گی، جو ذہنی طور پر موجود ہے انہیں سمجھ آئے گی۔ سرکار آئے نا تو سرکار نے فرمایا کہ اے مولا کائنات، وہ جو اونٹنی کا قصہ تھا، پہلے ملاقات نہیں ہے، وہ جو اونٹنی کا قصہ تھا وہ تم مجھے سناؤ گے یا میں تمہیں سناؤں گا؟ تم سناتے ہو یا میں سناؤں گا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے تو کسی کو بتایا نہیں ہے، ابھی کسی سے کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا۔ تو سرکار کو علم ہو گیا ہے تو یقیناً حضور سارا ماجرا جانتے ہیں،
عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ارشاد فرمائے کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا تو نے 6 درہم گھر سے لیے اور وہ ایک ضرورت مند کو دے دیے، اور میرا رب ایک کے بدلے 10 بھی عطا کرتا ہے، 70 بھی عطا کرتا ہے۔ جب تو گھر سے نکلا میرے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، تو گھر سے چلا، تیرے پاس 6 درہم تھے وہ فقیر کو دے دیے، اس کے بعد پھر میرے دیدار کے لیے نکلا، اور رستے میں ایک دیہاتی اور ایک عربی آیا، اس نے ادھار میں 100 درہم میں تجھے اونٹنی فروخت کر دیا، اور بعد میں ایک اور عربی آیا، اس نے تجھ سے 300 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی، اور تجھے اللہ رب العزت نے 1 درہم کے بدلے خالق کائنات نے 50 درہم عطا کیے ہیں۔ خالق کائنات تجھے علم ہے وہ پہلا عربی کون تھا، وہ دوسرا عربی کون تھا، اور تجھے علم ہے وہ جو اونٹنی تو نے پہلے خریدی ہے پھر اس کو بیچ دیا ہے، وہ حقیقت میں اونٹنی ہے کون سی؟ کیا تجھے ان باتوں کا علم ہے؟ یا رسول اللہ میں تو پہلے عربی کو بھی نہیں جانتا، میں تو دوسرے عربی کو بھی نہیں جانتا، میں اونٹنی کو کیسے پہچانوں گا کہ اونٹنی کون سی ہے؟ کہا اے علی مرتضیٰ تو نے 6 درہم اللہ کے راستے میں دیے ہیں، اللہ رب العزت نے تجھے سینے میں 1 درہم کے بدلے 50 عطا کیے ہیں۔ جو پہلا عربی اور دیہاتی آیا تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، پہلا آنے والا جبریل امین تھا، دوسرا آنے والا اسرافیل امین تھے، اور جو اونٹنی تھی وہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی۔ قیامت کے دن جس اونٹنی پر سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سواری کریں گے وہ اونٹنی تو نے خریدی ہے اور سیل بھی کی ہے، اس اونٹنی کو تو نے خریدا ہے، تیری اپنی اونٹنی تھی تو نے وہی خریدی ہے، لہذا 100 درہم واپس کیسے کر دیں جب اپنی اونٹنی تھی، اسے ہی خریدا، اسے ہی بیچ لیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے 1 درہم کے بدلے 50 درہم عطا کیے ہیں۔ اب آپ جو کل اس خاندان کا نام لینا، نعرے لگانا وہ بڑا آسان ہے، لیکن خدا را اس خاندان کے کردار کو بھی زندہ کیجئے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ مولا کائنات بھی تشریف لائے، اللہ کے محبوب بھی تشریف لائے، سیدہ کائنات کو گھر سے لیا، اب اللہ کے محبوب کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ کائنات سب سے پیچھے ہے، آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں سب سے آگے ہو جاتی ہوں، اور مباہلے والے دن کو میں دیکھتا ہوں تو اس دن انداز یہ ہے آگے اللہ کے محبوب ہیں، پیچھے مولا کائنات ہیں، دائیں جانب امام حسن، بائیں جانب امام حسین، درمیان میں سیدہ کائنات ہیں۔ سیدہ کائنات نے پوچھا تو ہوگا یا رسول اللہ یہ انداز کیوں، آپ آگے کیوں، پیچھے مولا کائنات کیوں، میں درمیان میں کیوں؟ تو یہی جواب دیا ہوگا کہ اے خاتون جنت نیچے زمین پہ میں قدم رکھوں گا، جب میں اپنا قدم اٹھاؤں گا نیچے زمین پہ میرا نقش بنے گا، اس نقش کے اوپر رکھنا ہے سیدہ کائنات تو قدم، تو اپنا قدم اٹھائے گی، تیرے قدموں کے نشان پہ رکھے گا مولا مرتضیٰ قدم۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ نیچے سے زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا قدم نظر آئے۔ جس کے قدموں کا اتنا پردہ ہے، آج کنیز زہرا کہلانے والی سریعام بازاروں میں پھرتی ہے، سینے پہ ہاتھ مارتی ہے، اس کا سینہ ننگا، یہ کیسی کنیز زہرا ہے، یہ کیسی لونڈی ہے اس خاندان کی؟ کنیز زہرا بننا ہے تو اس خاندان کا کردار زندہ کرو، اس خاندان کے کردار کو زندہ کرو، اور وہ کردار کیا ہے؟ سیدہ کائنات آٹا گوندتی ہے تو زبان پہ خدا کے قرآن کی تلاوت ہے، جھولا جھلاتی ہے تو خدا کے قرآن کی تلاوت ہے، آٹا پکاتی ہے تو خدا کے قرآن کی تلاوت ہے، کھانا تیار کرتی ہے تو خدا کے قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ اس قرآن کی لوریوں کا صدقہ تھا کہ جب میرے امام کا سر نیزے کی بلندی پہ تھا پھر بھی میرے امام کی زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ یہ ماں کی ان لوریوں کا صدقہ تھا، اس تربیت کا اثر تھا۔ آج ہم نام تو اس خاندان کا لیتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو جب جھولے میں جھلایا جا رہا ہوتا ہے ادھر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ادھر گانے بج رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اولاد ہماری پارسا نہیں ہے، ہماری اولاد نیک نہیں بنتی، ہماری اولاد نمازی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے۔ تو نے خود مسجد کا منہ دیکھا لیا کہ یہ اولاد کیسے مسجد میں جا؟ یہ جو کرونا کے دن تھے مسجد کے اندر گھر میں نمازیں پڑھ رہے تھے، میرا چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے،
تو گھر میں وضو کرتے تھے، 5 رکعت جماعت گھر میں کرواتے. تو ایک دن میں نے دیکھا نا، میں نے ہاتھ اوپر اس طرح کیے وضو کرنے کے لیے. وہ 2 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ اوپر کر رہا ہے وضو کرنے کے لیے. آپ جو کرتے ہیں آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے وہی کرتی ہے. ہم خود سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا سگریٹ نہ پینا. ہم خود گانے سن رہے ہوتے ہیں، بیٹا گانوں کے قریب نہ جانا. خود مسجد جاتے نہیں ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھا کرو. خود قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے. مولوی صاحب بھی بچوں کو دم کرے. دم کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کی ضرورت ہے. اپنے عمل سے مسجد کو آباد کر. پھر میں دیکھتا ہوں تیری اولاد کیسے بے نمازی بنتی ہے. صبح اٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کر. پھر میں دیکھتا ہوں تیری اولاد قرآن سے کیسے دور رہ سکتی ہے. خالق کائنات ہمیں اس خاندان کے کردار کو زندہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے.